بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اسے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ طور کی آیات 9 تا 16 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کی طرح کوئی مخلوق اور شخص اور فرشتہ اور جن اور انسان ہدایت کی بات بالترتیب، بالتحقیق اور سب سے بہتر انداز سے کر ہی نہیں سکتا۔ خالق کائنات کی ساری ہی تخلیق عمدہ تر ہے، ہر پہلو میں بہت سی حکمتیں حق تعالی شانہ کی ہم بندوں کے باوجود کم علم اور کم عقل ہونے کے بھی نظر آتی ہیں، تو اس کے کلام میں بھلا کیا کچھ خوبیاں نہ ہوں گی۔ اللہ تعالی شانہ نے سورہ مبارکہ کی اول آیات میں 4 قسمیں اٹھائیں اور 4 وعدے کیے اور ان کو پورا کر کے دکھایا۔ پہلا وعدہ اللہ تعالی شانہ کا سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے تھا
جب قوم نے ضد کی کہ ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب ہو، ہم فوراً نکال کر دیکھ لیں کیا مسئلہ ہے، عمل میں آسانی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حکم ہوا 40 دن اور راتیں طور پر آپ عبادت کریں۔ لوگ کچھ چیزوں میں بڑے مبالغے کر لیتے ہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ یہ معنی نہیں تھا کہ 40 دن کھانا پینا کچھ نہیں کرنا، حاجت بشریہ ختم، نہیں، وہ سب کچھ، یعنی وہاں ایک چلہ اکثر اوقات اپنے عبادت میں، رات کو بھی دن کو بھی روزہ رکھیں، رات کو بھی عبادت کریں، لیکن سونا اور کھانا پینا منع نہیں ہوا تھا۔ کئی لوگ یوں کہتے ہیں کہ بس جی 40 دن رات مسلسل، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ معجزہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محققین کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ان کے حواری اور خدمتگار بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تسلسل سے عبادت کرتے رہے، روزے رکھے، رات کو بھی عبادت کی، لیکن بشری حاجات جو وہ اس وقت ٹائم فرشتے نہیں بن گئے تھے۔ جیسے ہم رمضان میں دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو گویا کثرت کے ساتھ عبادت مقصود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو لکھی ہوئی کتاب تورات شریف دی، ہم نے وعدہ پورا کیا۔ دوسری بات ارشاد فرمائے، آسمان کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور اس سے ایک حکمی وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو انسان ہیں، حقیقی وعدہ ان سے خطاب بھی ہے، لیکن آسمان وہ ہم بندوں جیسا تو نہیں، وہاں وعدے کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے حکمی وعدہ کہ تمہیں اللہ پاک بلندی عطا کریں گے۔ اور یہ قاعدہ لکھا ہے ہر بلند چیز وسیع تر ہوتی ہے، تو پہلا ہی آسمان جس تک ہماری نظریں جاتی ہیں وہ کتنا بلند و بالا، لیکن پھر بھی آنکھ کی پتلی، ہم تو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پورا ڈھیلا جو آنکھ کا ہے وہ دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو سفیدی ہے اس سے نظر نہیں آتا، اندر جو گول کالا دائرہ ہے وہ بھی سارا دیکھنے کا اللہ نہیں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کالا تل ہوتا ہے۔ اب اللہ کی کتنی بڑی شان اور عظمت اور قدرت اور علم کہ اس چھوٹے سے کالے نقطے کے اندر سارا جہان اور پورا آسمان نظر آتا ہے۔ کتنا بلند و بالا اور دور ترین، اور ایک چھوٹے سے آلے میں وہ سارے کا سارا نظر آ رہا ہے، اور ہمارے اس جہان کو وہ محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ حق تعالی شانہ نے وعدے کو پورا کیا، آسمان کو پیدا کیا اور اسے بلندیاں عطا کی۔ تیسری قسم اور وعدہ یہ کہ ایک، یہ دوسرے نمبر پر تھا، بیت المعمور، اللہ کا گھر زمین پر ہے، اور ایک اللہ کا گھر آسمان پر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات ہر آسمان پر اللہ نے میری ملاقات انبیاء علیہ السلام سے کروائی، اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے فرمایا وہاں جو اللہ کا گھر ہے نا بیت المعمور، اس کی دیوار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ بیت جو ہے وہاں سے اگر ایک کنکر کہتے ہیں کہ چھوڑا جائے تو سیدھا وہ خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر گرے، اس کے بالکل محاذات میں ہے خانہ کعبہ شریف کے، وہ کعبہ ہے فرشتوں کا۔ اللہ نے اس سے بھی حکمی وعدہ کیا تھا کہ تجھے معمور اور آباد کروں گا۔ اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے کہ 7 آسمانوں کی چھتیں بھری ہوئی ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالشت جتنی جگہ تھوڑی سی بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا، بھرے ہوئے آسمان،
تو آسمان کوئی چھوٹی مخلوق، تھوڑا علاقہ ہے۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ پاک ہر روز اجازت دیتے ہیں اور وہ اس گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس فرمایا کہ پھر وہ چلے جاتے ہیں، اگلے 70,000 کی باری آتی ہے، اور تا قیامت جس کو ایک دفعہ وہاں عبادت نصیب ہو گئی اس کی باری دوبارہ نہیں۔ یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ہم حج کر لیتے ہیں، پھر حج کرنے جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو بہت سی فضیلتیں انسانوں کو اللہ نے خاص بخشی ہیں۔ چوتھی قسم اور وعدہ یہ کہ مخلوق کو میں روزی دوں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ بندہ تو کہتا ہے کہ میں نے کمایا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے روزی دی۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو کون روزی رساں تھا؟ وہاں تجھے رزق ملتا رہا۔ اول روز سے ہی جب ہمارے وجود کی ابتدا ہوئی تو ہمارے یہ ذات بالکل حقیر سی بوند، قطرہ ہم جب کہتے ہیں نا تو پانی کا پورا قطرہ یا آنسو کے قطرے انسان کے ٹپکتے ہیں، وہ نہیں، اس میں تو لاکھوں جرثومے ہیں، حصے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا ایک بچہ اللہ پاک بناتے ہیں۔ وہ تو اس کی قدرت سے باقی مادہ تولید جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، صرف ایک اس میں، اور کبھی کبھار 2 اور 3، ایک ہی حصہ انتہائی حقیر اس کو رحم مادر میں اللہ نے پالا اور ہم بنے۔ نہ ماں کو پتہ ہے کہ اندر کیا سسٹم لگے ہوئے ہیں، نہ باپ جانتا ہے، یہ تو رب جانتا ہے۔ اس نے وہاں پر تمہیں پہلے جمع ہوا خون اس پانی کا، پھر ایک بوٹی، پھر اس میں ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر یہ ہماری کھال کتنی حسین بنائی ہے۔ پھر 4 مہینے گزرنے پر فرشتے کو بھیجا کہ اس جسم کی فلانی روح ہے، اس سیٹ میں فلانی سم ڈال دو آج کی اصطلاح میں۔ تو وہ بچہ پھر زندہ ہوا، پہلے اس کی حرکتیں آہستہ آہستہ ماں کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ زیادہ حرکات کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آئے تو اللہ نے آنے سے پہلے ہی ماں کی چھاتی میں کوئی دودھ کا نشان نہیں تھا۔ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو وہ دودھ سے بھری ہوئی تازہ ترین دودھ، اور دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں۔ اور جن بچوں کو وہ نصیب نہیں ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں دودھ دا ماریا، پتہ نہیں دودھے دا مارے، اس کا بدل نہیں ہے، تو صحیح غذا۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں بندے تو نہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے نہ اللہ کی مخلوقات کو۔ چیونٹی کو بھی اللہ پاک رزق دیتے ہیں، اور ہاتھی کو بھی دیتے ہیں، اور شیر کو بھی، اور ساری ہی مخلوقات اس کے خزانوں سے روزی کو ہر روز استعمال کرتے۔ اس کے خزائن میں ختم ہونا تو کجا، کمی بھی کبھی نہیں آئی۔ حق تعالی شانہ نے ان 4 باتوں کو ذکر کر کے فرمایا دیکھو میرے وعدے سب سچے ہیں۔ جب یہ 4 وعدے سچے ہوئے تو 5واں بھی یقین کرو کہ سچ ہو کر رہے گا۔ وہ ہے اس دنیا کو اللہ ختم کر کے ایک اور دنیا آباد کریں گے آخرت کی۔ اس میں کیا ہوگا؟ ان آیات میں جو ابھی پڑھی ہیں حق تعالی شانہ نے تھوڑا سا منظر بیان کیا ہے قیامت کے دن کا، کہ یہ آسمان اتنا مضبوط ہزاروں لاکھوں سالوں سے، جس کا رنگ بھی گدلا نہیں اور پرانا نہیں ہوا، یہ اللہ کے حکم پر تھر تھر کانپے گا، اور پھر سارے ہی جہان کی ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ختم کر دی جائیں گی، خود سے نہیں، اللہ کے حکم پر۔ فرمایا کہ پہاڑ ان کے وزن کتنے ہیں، اور میلوں تک پھیلے ہوئی چٹانیں بڑی بڑی، اور ان کی لمبائی چوڑائی اور وزن کو دیکھو، لیکن روئی کے گالوں کی طرح، جیسے روئی اڑتی پھرتی آندھی میں ہوا تیز ہو، ایسے ان پہاڑوں کی حالت اللہ پاک کے حکم سے ہو جائے گی۔ اور اصل سبق یہ ہے کہ اس دن سب سے بڑی خرابی اور
اس انسان کی بدقسمتی جو ایمان نہیں لایا تھا اور اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہے، وہ اللہ کے حکموں کا انکاری رہا تھا اور الٹا تکذیب کے ساتھ استہزاء کرتا تھا، اللہ کے سچے پیغام، سچے نبیوں کو جھٹلایا کرتا تھا، اور کھیل کود میں کہتا تھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو دوسرے یہ کہانی ہے، اور کئی بدبخت کہتے تھے کہ یہ سحر ہے۔ وہ مکے کے مشرکین اور سردار جو بنے پھرتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جادو ہے، جو غور سے سن لے اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا۔ نعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام کو ساحر کہتے تھے۔ اس دن بدلے میں اللہ کے فرشتے ان ظالم کفار و مشرکین اور نافرمانوں کو دھکے دے دے کر ذلیل کر کے دوزخ کے کنارے پر لا کھڑا کریں گے۔ اس واقع اور حقیقت کو ان آیات میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ دنیا میں کسی شخص کو لوگوں کے سامنے کوئی دھکا دے اور تھپڑ مارے تو درد تو ایک طرف، لیکن اس کی جو بے عزتی ہوگی، ذلت اور رسوائی، اس کو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ پیش آئے گا کفر اور اللہ کی نافرمانی کے سبب، اور فرشتے کہیں گے ھذہ النار، اب تم اندھے نہیں ہو، آنکھیں رکھتے ہو، یہ دیکھو یہ سامنے آگ ہے کہ نہیں، یہ دوزخ ہے۔ اس کو اللہ پاک بتایا کرتے تھے دنیا میں، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، تم نے اس کو اس دن نہیں ماننا تھا، دنیا میں نہیں مانتے تھے۔ افسحر ھذا، یہ جادو ہے کہ حقیقت ہے؟ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا تمہیں اب بھی نظر نہیں آ رہا؟ دوزخ کے کنارے پر کھڑا کر کے دکھا کر کہیں گے، اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ تم اس میں داخل ہونے والے ہو، دو ہی صورتیں ہیں، اصلوہا، اب اس میں جاؤ، اور فصبروا او لا تصبروا، اب واہ ویلا کرو، چیخو پکار کرو، روو دوو، یا پھر ضبط کرنے کی کوشش کر کے گونگے بننے کی کوشش میں تم چاہو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سہولت مل جائے۔ فرمایا دونوں حالتیں برابر ہیں، چیخو پکار کرنے والے اور خاموش ہو جانے والوں کے حق میں وہ عذاب تسلسل کا برابر چلے گا۔ دنیا میں ایسا نہیں، انسان کو تکلیف پہنچے، غم دکھ پیش آئے، وہ واہ ویلا کرے، باتیں کرے، چیخو پکار کرتا ہے تو کچھ اس کو سہولت مل جاتی ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ میں تو صرف بخار ہے اور فلاں کو فلانی بیماری ہے، تسلی ہو جاتی۔ وہاں فرمایا تسلی وسلی کچھ نہیں ہوگی، ہر شخص کا اپنا عذاب اس کے اوپر طاری ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہاں دوسرے کو زیادہ عذاب ہے تو یہ ذرا خوش ہو لیکن مجھے کم ہے، وہاں ہے ہی زیادہ۔ ہر ایک کے لیے اس کے گناہوں کی پاداش میں سواء علیکم، فرمایا کہ انما تجزون ما کنتم، رب نے کسی پر کبھی ظلم نہیں کیا، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے، گناہ ہیں، کفر و شرک ہے، انکار اور جھٹلانا سچائیوں اور حقانیت کا۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دوزخ والوں کے ساتھ ہی آگے جنت اور اس کی نعمتوں اور داخل ہونے والوں کا بیان فرمایا، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے، دوزخ سے حفاظت عطا فرمائے، اور اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر نوع کی راحتیں، عافیت، اپنی رحمتیں، برکتیں عطا فرما۔
یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ قرآن پاک کا نور ہمیں، ہمارے گھر والوں، آل اولاد، نسلوں کو نصیب فرما۔ ہر کام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کرنے کی توفیق عطا۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، وفات پا چکے، سب کی بخشش، جو زندہ ہیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ محترم ویورز، ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ طور کی آیات مبارکہ 9 تا 16 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، بابا اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔